I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start. And they're doing very well. بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں کہا ہے کہ انہوں نے دنیا میں 8 بڑی جنگیں روکیں جس پر فخر ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی. انہوں نے پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی. دونوں اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں. تجارت کی بنیاد پر جنگیں رکوائیں. امریکہ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی ملک قرار دے دیا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں عشائی سے خطاب میں امریکی صدر کا اعلان. کہا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے. سعودی عرب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا. مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں. غزہ بورڈ آف پیس میں کئی ممالک کے سربراہان مملکت ہوں گے. مزید یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی خاندانوں کے حوالے کر دی گئیں. موجودہ صورتحال میں غزہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ ہے. بڑھانے کا اعلان پر شکریہ ادا کیا. سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں. عشائیے میں ایلون مسک نے بھی شرکت کی. ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی 2 ریاستی حل کا راستہ بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن چاہتے ہیں. ایران جوہری معاہدے کے لیے بھی اپنا بہترین کام کریں گے. امریکہ میں سعودی سرمایہ کاری $1 ارب تک بڑھائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابراہیمی معاہدے پر بہت اچھی بات چیت ہوئی. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. سعودی عرب F-35 لڑاکا طیارے خریدے گا. F-35 طیارے اسرائیل کی طرح سعودی عرب کے لیے بھی ہیں. اس سے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا. امریکی طیاروں نے سعودی ولی عہد کو سلامی دی. امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر معاہدے پر اتفاق. وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی. دفاعی پیکج میں F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے. سعودی عرب امریکہ سے تقریباً 300 ٹینک بھی خریدے گا. مصنوعی ذہانت اور دیگر اہم شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط. خیبر پختونخوا کے علاقوں باجوڑ اور بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 23 خارجی ہلاک. ISPR کے مطابق کارروائیاں 16 اور 17 نومبر کو کی گئیں. باجوڑ میں کی گئی کارروائی میں 11 خارجی ہلاک کیے گئے. خارجیوں کا سرغنہ سجاد عرف ابوذر بھی شامل. بنوں میں 12 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا. بنوں میں ہی 18 نومبر کی صبح فتنہ الخوارج کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی. ایک خارجی IED نصب کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ خوارج کے سرغنہ سمیت متعدد دہشت گردوں کو مارا جانا دشمن عناصر کے لیے واضح پیغام ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. مودی سرکار پاکستان سے جنگ بھی ہاری اور آزاد کشمیر میں کی جانے والی سازش بھی ہار گئے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک پیغام. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی تقریب علم برداری سے خطاب میں نریندر مودی کو بزدل اور ڈرپوک قرار دے دیا.
کہا آسیان سے لے کر اقوام متحدہ تک بھارت منہ چھپا رہا ہے، عالمی فورم سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جہاز گرائے، اس لیے بھارت آزاد کشمیر میں بے امنی پھیلا کر کشمیر کا موقف کمزور کرنا چاہتا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بند کمروں میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کی حکومت نہیں چلائیں گے، فیصل راٹھور عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ وزیر اعظم سے امریکہ میں سکھ برادری کی تنظیم کے صدر جسدیپ سنگھ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سکھوں کے بہت سے مقدس مذہبی مقامات موجود ہیں، دنیا بھر سے سکھ برادری کے افراد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آتے ہیں، پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کو ہر ممکن سہولتیں دینے کے لیے کوشاں ہیں، سکھوں کے ان مقدس مقامات پر ہر ممکن سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، پاکستانی سکھ کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور آنے والے یاتریوں کو مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں گے۔ جسدیپ سنگھ نے میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکے پر علیمہ خان کے دھرنے کے خلاف پولیس کا آپریشن، دھرنا ختم، پولیس نے علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان کو تحویل میں لے کر چکری انٹرچینج پر رہا کر دیا۔ پولیس اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے مابین تلخ کلامی، گالم گلوچ۔ علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئی تھیں، ملاقات نہ ہونے پر علیمہ خان نے 10 گھنٹے سے دھرنا دے رکھا تھا۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں فضا انتہائی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 250، ملتان میں 273، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں 394 ریکارڈ کی گئی۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند، اسموگ سے سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ قومی ادارہ صحت نے اسموگ سے بچاؤ کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی، کہا لاہور، ملتان، گجرانوالہ، راولپنڈی اور اسلام آباد کے اسموگ سے 2-4 ہونے کا خدشہ ہے۔ فضائی آلودگی سے بچوں، عمر رسید افراد اور مریضوں کو زیادہ خطرہ ہے۔ اسموگ میں بچے زیادہ دیر گھر سے باہر نہ رہیں، ماسک کا استعمال کریں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسلام آباد میں اپوزیشن کا احتجاج، پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک احتجاجی واک۔ بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور محمود خان اچکزئی سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آئین میں کوئی ترمیم قابل قبول نہیں، جتنا نقصان ہونا تھا ہو چکا، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آئین کے ساتھ کھلواڑ کی قیمت پر نہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ متفقہ آئین کو متنازع بنا دیا گیا، آئین کی روح کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، آئندہ جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کر دی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل متفقہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل اور جسٹس عامر فاروق متفقہ طور پر جوڈیشل کمیشن کے رکن نامزد۔ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت نے متفقہ طور پر نامزدگی کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جسٹس جمال مندوخیل کو ججز کمیٹی کا رکن نامزد کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے لیے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس صداقت علی خان فل بینچ کے سربراہ مقرر، جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان تنویر 3 رکنی فل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے وفاقی آئینی عدالت کو مسترد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی موجودگی میں کسی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں، جو اس غیر آئینی ادارے کا حصہ بنے گا وہ آئین، عدلیہ اور عوام کا مخالف تصور ہوگا۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کہا موجودہ ترامیم آئین کے بنیادی ڈھانچے پر غیر آئینی حملہ ہیں، یہ ترامیم کسی جائز عوامی مینڈیٹ اور عوامی تائید کے بغیر کی گئیں۔ تمام بار ایسوسی ایشنز ہر جمعرات اور جنرل ہاؤس اجلاس کریں اور ریلیاں نکالیں۔